10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی؟ کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ کافی زیادہ وقت اس کو درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے، جو نالج ہے، وہ آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کا وضو نہیں تھا، اور لہٰذا نماز کی شرط وضو بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جو انہوں نے سجدہ کیا وہ نماز والا سجدہ نہیں تھا، ویسے انہوں نے اس کی جو ہے نا ایک نقل اتار لی اور سر جھکا لیا اور وہ شہید ہو گئے، تو ان کا وضو نہیں تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن و حدیث سے میں ذرا ان کو جواب دے سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتا، اس کے پاس فہم و ادراک نہیں ہوتا، اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی دین کے بارے میں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری بات کرنے سے کیا معاملہ ہوگا، کہیں فتنہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ بلکہ الیاس قادری صاحب خود کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے درس نظامی بھی نہیں کیا ہو، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ آپ اس طرح کے متنازع بیانات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں 1 2 3 4 ماہ بعد؟ تو اس طرح آپ کو کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم ایسے اندھے مقلد ہیں کہ جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے جس کو اپنا قائد مانا ہے، اپنا مرشد مانا ہے، اپنا مربی مانا ہے، وہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ وہ اپنے مرشد کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ انہی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں جو مختلف پروگرام کر رہا ہوں وہاں جو یہ سوال آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں پھر بھی انہی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ میں اس پر ڈیٹیل زیادہ جانا نہیں چاہتا، وقت بچانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جنگ کے حالات میں وضو کے احکامات کیا ہیں۔ عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں، کیا پانی اگر نہیں تو اس کا وضو ہوتا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر تیمم نہیں بھی کرتا تو میں ایک بات کرتا ہوں، جب عام حالات میں کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کو غسل دیتے ہیں، جب غسل دیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہوتا ہے، پھر وہ طاہر ہوتا ہے، پھر اس کو کفن پہناتے ہیں، پھر جا کے اس کی تدفین ہوتی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ تو عام انسان کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو آپ نے تو ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی ہے بالکل جو کہ پاک ہیں، صاف ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، منزہ ہیں، مصفہ ہیں، مجلہ ہیں، جبکہ عام مسلمان جب حالت جنگ میں ہوتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شہید کو، جو سپاہی ہوتا ہے یا جو مجاہد ہوتا ہے، جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو اسی حالت میں کر دی جاتی ہے۔ اس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی بری پڑی ہیں کتب احادیث جو ہیں،
وہ دو دو تین تین اکٹھے اسی طرح ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، انہی کپڑوں میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، ان کی خون لگا ہوتا ہے کپڑوں پہ لیکن تدفین اسی طرح ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا معاذ اللہ وہ انسان، وہ سپاہی، وہ مجاہد، وہ مسلمان جو جنگ کے دوران شہید ہو جاتا ہے اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، تو کیا معاذ اللہ اس کو ناپاک اس کی تدفین ہو جاتی ہے؟ نہیں، شہید پاک ہوتا ہے، شہید منزہ ہوتا ہے، شہید مصفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے چونکہ وہ پاک ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہے۔ تو یہ تو عام شہید کے لیے حکم ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو سید الشہداء ہیں، جو شہادت کو عزت بخشی ہے، جو دوام بخشا ہے، جو وقار بخشا ہے، جو اس کو بقا بخشی ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ افضلیت، وہ شان و شوکت، وہ مقام اور مرتبہ وہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ نہ کربلا کا جو مکان ہے اس جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے، نہ اس شہید جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے، نہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ کسی کو مل سکا ہے، نہ ایسا مکان کسی کو مل سکا ہے جو کربلا کو ملا ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس ذوات مقدسہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، جو ان کو شہرہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی
ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ناپاکی جو ہے ان کے قریب نہیں آ سکتی. ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور کر دیا ہے، ان کو منزہ کر دیا ہے، ان کو مصفہ کر دیا ہے، ان کو مجلہ کر دیا ہے، ان کو پاک کر دیا، طاہر مطہر کر دیا ہے. کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے. میں رجس کا معنی نہیں بیان کر رہا، ورنہ اس کے اوپر میرے 56 معنی پہ میرا پورا ایک لیکچر موجود ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ اس طرح کی تطبیق کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، مولا علی علیہ السلام، پاک بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا کیٹاگوریکلی فرمان ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کا اعلان ہے. اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی لیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 3727. اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1197. اور اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1042. اور اسی حدیث کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 13181. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، یہ جو مسجد نبوی ہے یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں، اس کو اجازت نہیں، جائز نہیں کہ اس پر غسل واجب ہو، یعنی غسل واجب ہو اور وہ اس مسجد میں آئے، سوائے تیرے اور سوائے میرے. یعنی اے علی، تو بھی اور میں بھی، جس حالت میں بھی ہو تو علی، تجھ پر غسل واجب بھی ہو، فرض بھی ہو، لیکن تو آ سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں آ سکتا. پتہ چلا اگر شریعت کا قاعدہ اور قانون اور اطلاق سیم ہے الیاس اطاری صاحب، تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مختص کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو، خاص کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو. فرمایا علی، تو اور میں جس حالت میں بھی ہوں ہم آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. تیرے لیے اور میرے لیے یہ قاعدہ اور قانون اور ہے، باقیوں کے لیے اور ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی شریعت ایک ہی ہے، سیم ہے، ایک جیسی ہے، تو پھر کیا کہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بارے میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے شریعت اور ہے، یہ جو نفوس قدسیہ ہے ان کے لیے شریعت اور ہے. اور اسی حدیث کو میں اور اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں لے کے، تاکہ سارے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اور اس حدیث میں جو اگلی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس میں آقا علیہ السلام فرمایا، اس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی معروف کتاب ہے مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 142 میں اس کو روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ان مسجدی ھذا حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال الا علی اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ علی و فاطمہ والحسن والحسین. ہائے 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 ہائے. مولانا الیاس صاحب غور کے ساتھ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سنیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا با آواز بلند، ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، اٹینشن، خبردار، میری یہ مسجد نبوی حرام ہے، حرام ہے ہر حیض والی عورت پر اور ہر اس شخص پر جس پر غسل واجب ہے، اس پر بین ہے، اس پر حرام ہے، وہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. خبردار، سوائے آل محمد اور سوائے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے.
لو جی الیاس اطاری صاحب، اگر شریعت کا حکم آپ اس کو سیم اس کا اطلاق کرتے ہیں، شخصیت کو نہیں دیکھتے، پرسنالٹی کو نہیں دیکھتے، وجود مقدسہ کو نہیں دیکھتے، اس کو اٹھا کے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو سنو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ہر شخص، ہر صحابی، ہر مومن کے لیے بین کر دیا، حرام کر دیا، کہا اٹینشن ہو کے سنو، خبردار میری مسجد حرام ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو، اور اس عورت کے لیے بھی جس پر غسل واجب ہو، ہاں سوائے میری آل کے، میری اہل بیت کے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے اور حسین کے علیہم السلام۔ اس کا مطلب ہے یہ اور ہیں، باقی اور ہیں۔ اور یہ جو اگلی روایت ہے نا، اگلی روایت میں بالکل بڑی پیاری بات کی، اس میں فرمایا الا لا یحل ھذا المسجد لجنب ولا حائض الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا قد بینت لکم الاشیاء ان تدلوا وفی روایت الا قد بینت لکم الاسماء ان تدلوا۔
نے اس کو لیا ہے، صفحہ نمبر 74 ہے، فرماتے کہ ابنتہ فاطمہ انہا کانت لا تحید وکانت اذا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعت حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء۔ ہائے 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 ہائے، فرماتے کہ آقا علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ اس طرح کے معاملات سے پاک ہے۔ میں ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں چونکہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ عام جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معاملہ اور ہے، وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب نماز کا وقت ہوا تو بی بی نے نماز ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بی بی نے نماز ادا کی۔ فرماتے ایک نماز بھی حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء، جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اسے فاطمہ بتول کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ تو اس کا مطلب ہے دوسروں کے لیے تو حیض و نفاس کی شریعت کا اور قانون اور ہے، جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لیں 40 روز تک وہ قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ وہ اس حالت میں ناپاک ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے، مولا علی علیہ السلام کی امی جان کے لیے بھی معاملہ اور ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی امی جان کے لیے بھی معاملہ اور ہے۔ بلکہ حضور تو فرماتے تھے یہ میری بیٹی حور ہے، ہر قسم کی ناپاکین سے دور ہے، قریب ہی نہیں آ سکتی۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ شریعت؟ اس کا مطلب ہے ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے۔ آپ کیسے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے پاک ہیں، اعلیٰ ہیں، منزہ ہیں، مصفہ ہیں، مجلہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازے بند کیے تھے، تو وہ کیوں بند کیے تھے؟ وہ اسی لیے بند کیے تھے کہ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ مسجد نبوی سے گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ہر حال میں، کسی بھی وہ حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ جامع ترمذی ہے، اس کا صفحہ نمبر 849 ہے، یہ بیروت لبنان کا نسخہ بھی ہے میرے پاس، اور یہ سعودی عرب کی الریاض کی چھپی دارالسلام کی، اس کا صفحہ نمبر 849 ہے، اور یہ جامع ترمذی کی انٹرنیشنل حدیث کا نمبر ہے 3732۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بسد الابواب الا باب علی، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، کہا کہ کوئی گزر نہیں سکتا سوائے علی کے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے۔ اب شریعت کا جو حکم ہے وہ کیا سیم ہے؟ اطاری صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کن کو کہہ رہے ہیں بے وضو تھے، جو نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو خود قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، جو خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جن کو اللہ نے تخلیقی نور سے کیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو عام شہید کے لیے بھی یہ جملہ نہیں استعمال کر سکتے، اور کہاں سید الشہداء آقا علیہ السلام کے لخت جگر۔ جب یہ معاملہ ہوا تو زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آیا، اس کی جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9502۔ غور کے ساتھ سنیے گا۔ اور اسی حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 8423۔ امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4631۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 115۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ کھلا رکھا، باقی سب کے بند کروا دیے، مولا علی علیہ السلام کا، پاک بی بی کا، حسنین کریمین کا، تو چین گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی ہمارے دروازے بند کروا دیے، شریعت کا حکم تو سیم ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ مولانا لیاس قادری صاحب جیسے ہوتے، وہ کہتے بھئی شریعت تو ایک جیسی ہے نا، ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا، پرسنالٹی کو نہیں دیکھنا، شخصیات کو نہیں دیکھنا، وجود مقدسہ کو نہیں دیکھنا۔ تو یہی معاملہ ادھر بھی ہوا، اور یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیا اہل سنت کی کتابوں کے، میں آپ کو چاہے گا تو دکھا بھی دوں گا، دکھانا ہے میں نے، منانا نہیں۔ اتنے امہات الکتب امام احمد بن حنبل جو بخاری مسلم کے استاد ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پوری حدیث ہے، کانا لنافر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب شارعۃ فی المسجد قال فقال یوما
سدو ہاذہ الابواب الا باب علی، وہ کہتے ہیں کہ سب کے جو دروازے تھے وہ کھلتے تھے مسجد نبوی کے سین میں، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا بس سب کے بند کر دو سوائے علی کے، یعنی فاطمہ کے، حسن اور حسین کے، ان کا دروازہ کھلا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ قال فتکلم فی ذلک الناس، میری بات نہیں، حدیث کا ایک لفظ بتا رہا ہوں، لوگوں نے چہ مگوئیاں شروع کر دی، باتیں کرنا، کلام کرنا شروع کر دیا، بھئی ہمارے دروازے بند کر دیے، ان کا کھلا رکھا، ان پر تو وہی حکم لاگو ہونا چاہیے جو ہم پہ لاگو ہوتا ہے، ان پر بھی شریعت کا اطلاق ہونا چاہیے جیسے ہم پہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ کہتے جب قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی اور میرے آقا جلال میں آ گئے اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پاکی بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمائے اما بعد فانی امرت بسد هذا الابواب الا باب علی وقال فیہ قائلکم وانی واللہ ما سددت شیئا ولا فتحتہ ولکنی امرت بشیء فاتبعتہ۔ ہائے 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 ہائے، آقا علیہ السلام جلال میں آگے، فرمایا کہ میں نے تمہارے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا، تم نے اس پر چہ مگوئیاں شروع کر دی، میں محمد بن عبداللہ نہ